اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ عز و جل کا شکر گزار نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو اس کا بدلہ چکا دو، اور اگر بدلے کی چیز نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو حتیٰ کہ تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تم نے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ محترم اسلامی بھائیو، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اگر کچھ شخص ہمیں دنیاوی قانون سے خبردار یا کسی خطرے سے آگاہ کرے تو ہم نہ صرف اس کی بات مانتے ہیں بلکہ اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ایک عالم دین اور مفتی اسلام ہماری شرعی رہنمائی کرے تو ہم حکم شرعی سے روگردانی کرتے ہوئے اس عالم دین پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، حالانکہ عالم دین اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، کیونکہ جس شخص نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں غلط راستے رانگ وے پر آ گئے ہیں یا جس طرف آپ جا رہے ہیں وہاں حالات ٹھیک نہیں، وہ تو صرف ہمیں دنیاوی پریشانیوں سے بچا رہا ہے، جبکہ عالم دین اور مفتی اسلام ہمیں آخرت کی تکلیف اور جہنم کے راستے سے بچنے کی تنبیہ فرماتے ہوئے بہت کچھ ارشاد فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور ہرگز ان کی شان میں زبان درازی یا ان کے قول و فعل پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ایک سوال کے جواب میں زمن العلماء کے بارے میں عوام کے لیے اور عوام کے بارے میں علماء کے لیے انتہائی اہم مدنی پھول عطا فرمایا۔ آئیے سنتے ہیں سوال کیا تھا، کہ بہت توجہ طلب بات ہے، یہ ہماری ہر مسجد کی کہانی ہے، اور میں اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو نعت خوانوں کی شان میں تو یہ ہر نعت خواں کی کہانی ہے، حضور سنیے گا بھی۔ بہت زبردست سوال اور جواب ہے، اور ہم میں سے نا ہر بندہ جو بہت زیادہ نیک ہے، جو بہت پیارا نعت خواں ہے، جو میرے جیسا بس ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہے گزارا کر لیتا ہے، یہ ہر بندے کے لیے توجہ بڑھائیے۔ سوال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کیا کیا گیا؟ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر کوئی عالم یا کوئی اور شخص مسجد میں سوئے اور مسند تکیہ مسجد کے اندر مسجد کے لگائے اور کھانا مسجد میں ایک جماعت کے ساتھ کھائے اور گلدان مسجد میں رکھے اور گھوڑے کی زین اور اسباب وغیرہ مسجد میں رکھے، یہ سب شرع سے درست ہے یا نہیں؟ بیان کیجئے، اجر دیا جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا مسجد میں سونا کھانا بحالت اعتکاف جائز ہے۔ اگر ایک جماعت معتکف ہو تو مل کر کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ لازم ہے کہ کوئی چیز شوربہ یا شیر یعنی دودھ وغیرہ کی چھینٹ مسجد میں نہ گرے، اور سوائے حالت اعتکاف مسجد میں سونا یا کھانا دونوں مکروہ ہیں، خاص کر ایک جماعت کے ساتھ کہ مکروہ فعل کا اور لوگوں کو بھی اس میں مرتکب بنانا ہے، عالمگیری میں ہے۔ مسجد میں سونا اور کھانا وغیرہ معتکف کے لیے مکروہ ہے۔ مسجد لگانا اگر براہ تکبر ہے تو یہ خارج مسجد میں بھی حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا مغروروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اور اگر براہ تکبر نہیں کسی دوسرے نے ان کے لیے رکھ دی یا اس کی خاطر سے بدین لحاظ، اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے کہ امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں عزت و احترام کا انکار کوئی گدھا ہی کر سکتا ہے، ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو بھی یہ مسجد میں نہ ہونا چاہیے، ادب مسجد کے خلاف ہے۔ ہاں ضعیف یا درد کے سبب مجبور ہو تو معذور ہے۔ اگلدان اگر پیک کر کے رکھا گیا تو غیر معتکف کو مسجد میں پان کھانا خود مکروہ ہے، اور اگر کھانسی ہے بلغم بار بار آتا ہے اس غرض کے لیے رکھا تو حرج نہیں، اور گھوڑے کا زین جو ہوتا ہے وغیرہ اسباب بھی بلا ضرورت شریعہ مسجد میں نہ رکھنا چاہیے۔ مسجد کو گھر کے مشابہ بھی نہ کرنا چاہیے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد ان چیزوں کی خاطر نہیں بنائی جاتی، خصوصاً اگر ایسی چیزیں رکھے جن سے نماز کی جگہ رکے تو سخت ناجائز و گناہ ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 114 ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ محترم اسلامی بھائیو، یہاں تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوال میں موجود تمام باتوں کا مختلف صورتوں اور احکام بیان فرما دیے، مگر چونکہ سوال میں عالم کا بھی ذکر تھا اس لیے عوام کو علماء پر اعتراض سے بچانے کے مقدس جذبے کے تحت کچھ اس طرح نیکی کی دعوت دی۔ سنیے گا، ان تمام احکام کے باوجود یہ بھی یاد رکھنا فرض ہے حقیقتاً علماء دین ہادی خلق سنی صحیح العقیدہ ہو، عوام کو اس پر اعتراض، اس کے افعال میں نکتہ چینی، اس کی عیب بینی حرام 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 اور باعث سخت محرومی اور بد نصیبی ہے۔ اول تو لاکھوں مسائل و احکام فرق نیت سے متبدل ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ علم دین ایک عظیم واسع علم ہے نا، جسے علماء ماہرین ہی جانتے ہیں۔ علماء بیچارے فرق پر مطلع نہ ہو کر ان کے افعال کو اپنی حرکات پر قیاس کرتے اور حکم لگا دیتے ہیں، تو یہ بالکل اچھا نہیں ہے۔ اسی مسئلے میں دیکھیے شرعاً اعتکاف کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ کسی قدر مدت کی خصوصیت، لہٰذا مستحب ہے۔ آدمی جب مسجد میں جائے اعتکاف کی نیت کر لے، جب تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب بھی پائے گا۔ علماء اعتکاف ہی کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور اب ان کا سونا کھانا پی کے لیے اگلدان رکھنا روا یعنی جائز ہوگا، اور اس سے قطع نظر بھی ہو تو جاہل کو سنی عالم پر اعتراض نہیں پہنچتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث میں عالم بے عمل کی مثال شمع سے دی گئی ہے کہ آپ جلے تمہیں روشنی و نفع پہنچائے، احمق وہ جو اس کے جلنے کے باعث اسے بجھا دینا چاہے، اس سے یہ خود ہی اندھیرے میں رہ جائے گا۔ جامع صغیر میں یہ موجود ہے، تو یہ تھوڑی سی ہو سکتا ہے کہ مشکل بات ہو، میں اس کو مزید دوبارہ آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں ہے نا۔ اب ایک عالم دین کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے مسجد میں، مسند ہے، ٹیک لگا کے تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب لوگ اس پر اعتراض کریں تو کیا فرمایا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے؟ حرام حرام حرام، بد نصیبی ہے اس بندے کی جو علماء پر اعتراض کرتا ہے۔ حالانکہ مسجد میں سونا پینا کھانا پینا مسجد لگانا ٹیک لگانا یہ سب کچھ جائز نہیں ہے، پھر بھی علماء کرام پر اعتراض کرنا حرام ہی ہوگا۔ اس بات کو مزید کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں تو یہ جائز ہے نا۔ اب عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اعتکاف میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اب عام بندے نے سوچا ہوگا کہ شاید پتہ نہیں یہ تو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز نہیں ہے، اور حقیقتاً بھی خیر یہی ہے کہ سونا پینا جائز نہیں ہے، تو اب یہ عالم صاحب وہاں پہ کھا پی رہے ہیں تو یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب اس نے اعتراض کیا جو کہ حرام کام کیا۔ اب علماء چونکہ اس بات کو زیادہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد میں کھانا پینا سونا جاگنا مطلب سونا جو ہے وہ کھانا پینا یہ حرام ہے، تکیہ لگانا ٹیک لگانا، اب انہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب تو ان کے لیے جائز ہو گیا۔ اب اس جاہل بندے کو نہیں پتا کہ ان کے لیے جائز ہے یا نہیں، اب یہ اپنی وہ کر رہا۔ ہم اس بات کو نا تھوڑا سا اپنے اوپر لیتے ہیں کہ ہم بعض اوقات کیا کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی صفوں اور مصلی اور پنکھا اور یہ مطلب مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نا علماء کو سمجھا رہے ہوتے ہیں
کہ یہ حضور یہ مولوی صاحب یہ آپ نے جناب یہ اس طرح کر دیا، یہ یہاں پہ کر دیا، یہاں اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہاں اس طرح کو ہونا چاہیے تھا، پھر گھر آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو تنخواہ نہیں دینی ہے، کیوں نہیں دینی، یہ جناب وہ میری بات نہیں مانتے، میں نے ان کو کہا کہ آپ صفیں بچھا دیا کریں تو کہتے ہیں کہ میں نوکر نہیں ہوں آپ کا۔ ہوتا ہے نا ایسا، یہ ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں نا، سب کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ہاں جو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا، جمعہ نہیں پڑھتا، اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن جو مسجد میں جاتا ہے، یہ ہر مسجد کی کہانی ہے حضور۔ یہ آپ باب المدینہ کراچی سے لے کے کشمیر تک چلے جائیں نا، تو پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک چلے جائیں، تو یہ ہوتا ہے ایسا کہ جو مسجد میں 5 وقت کا نمازی ہے نا، جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ان کو اس طرح کی باتیں سنانے آپ خود نہیں کرتے ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کچھ ایسے بابے بزرگ، کچھ نوجوان، کچھ لڑکے کچھ دیکھے ہوں گے کہ وہ علماء سے نا ایویں کسی بات پہ الجھ رہے ہوتے ہیں اور علماء کی دل آزاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے نا، آپ اس کو تسلیم کریں، یہ ہے، آپ اس کو یاد کریں، آپ کو یاد بھی آ جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کسی نادانی کی بنا پر آپ سے بھی یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو آخر میں انشاءاللہ ہم توبہ بھی کریں گے اور اس کے مسائل بھی سیکھیں گے، اور علماء پر اعتراض جو ہے نا یہ کفر ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ آج جو ہے نا توبہ کر کے اس لیکچر میں کے اندر توبہ بھی کریں گے، تجدید نکاح اور تجدید ایمان بھی اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اچھا، اس طرح جو ہمارا موضوع چل رہا تھا کہ جو جاہل عالم ہے نا، جاہل عالم، اس سے بھی وہ شمع کی مانند ہے، وہ خود جل رہا ہے لیکن دوسروں کو پھر بھی فائدہ پہنچا۔ اب جاہل عالم کو بھی آپ چپ کروا دیتے ہیں نا، تو یہ کیسا ہے کہ جیسے آپ نے شمع کو، یہ وہ بجھانے والا پھر بھی احمق ہے کہ وہ خود اس نے جناب اس کو چپ کروا دیا، روشنی کو ختم کر دیا، شمع کو ختم کر دیا، موم بتی کو ختم کر دیا، خود جو ہے نا وہ اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی صورت علماء پر اعتراض کر سکتے ہی نہیں، سادہ سی بات ہے، مختصر سی بات۔ جب 15ویں صدی کے جو عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہیں، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، بالخصوص اپنے محبت کرنے والوں کو نا، تمام مسلمانوں کو بھی وقتاً فوقتاً علماء اہل سنت کی تعظیم کرنے اور ان پر اعتراض سے بچنے کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں اسلام میں علماء حق کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ علم دین کے باعث عوام سے افضل ہوتے ہیں، غیر علم کے مقابلے میں عالم کو عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ لہٰذا مرشد کریم فرماتے ہیں نا، دعوت اسلامی کے تمام وابستگان بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اہل سنت سے ہرگز نہ ٹکرائیں۔ یہ بہت پیارا مدنی پھول مرشد کریم عطا فرماتے ہیں، ان کے ادب و احترام میں کوئی کوتاہی نہ کریں، علماء اہل سنت کی تحقیر سے قطعاً گریز کریں۔ یہ آج کل بھی سوشل میڈیا پہ شوشے اڑے ہوئے ہیں، یہ آپ اس بحث میں حصہ نہ لیں، بلا اجازت شرعی ان کے کردار اور عمل پر تنقید کر کے غیبت جیسے کبیرہ گناہ، حرام اور جہنم والے لے جانے والا یہ جو کام ہے غیبت، یہ اس سے بھی بچیں۔ افسوس آج کل معاذ اللہ علماء کی بقصد غیبت کی جاتی ہے، لہٰذا شیطان کسی عالم دین کی غیبت پر ابھارے تو حضرت سیدنا ابو حفص کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس ارشاد کو یاد کر کے خود کو ڈرائیے، جس نے کسی فقیہ عالم کی غیبت کی تو قیامت کے روز اس کے چہرے پر لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے۔ سارے سنی عالموں سے تو بنا کے رکھ صدا، سارے سنی عالموں سے تو بنا کے رکھ صدا، کر ادب ہر ایک کا، کر ادب ہر ایک کا، ہونا تو ان سے جدا، کر ادب ہر ایک کا، ہونا تو ان سے جدا۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں آج کل بعض لوگ
بات بات پر نا علماء کرام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بک دیتے ہیں. مثلا کہتے ہیں بھائی ذرا بچ کے رہنا، علامہ صاحب ہیں. علماء لالچی ہوتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں. یہ ناتخواں بھی بولتے ہیں یہ علماء ہم سے جلتے ہیں، ہماری وجہ سے اب ان کا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا، چھوڑو یہ تو مولوی ہے. معاذ اللہ. علماء گھر بیٹھے بہترین نعتخوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں، 5,000 نعتیں، 100 سے زائد درود و سلام، 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں، 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.